زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پہ ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ جس قدر کوئی شخص اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے سے محروم ہوگا اور خود کو بدلنے سے قاصر ہوگا، اس قدر وہ دوسروں کو بدلنے پر زور دے گا۔ انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی ہی سوچ ہوتی ہے۔ ناکامی اپنے اندر کامیابی کا راز رکھتی ہے۔ عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا کتا اپنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ۔ ایک طرف کہتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ سننے کی بہترین آوازوں میں سے ایک بہترین آواز ضمیر کی بھی ہے۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی نمرود تھا اور کبھی فرعون، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے نا واقف ہونا حماقت ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں۔ رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر آپ کو ایک بھروسے مند دوست ملے، اس کو اپنی روح کے راز بتاؤ۔ اگر تم پھول دیکھو تو دل سے لگاؤ، بالکل بلبل کی طرح۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ انسان غم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا۔ خوشی محض تھکن اتارنے کا وقفہ ہے۔ یہ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنے کو آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی پہ دوسری غلطی ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ نا تجربہ کار آدمی مصیبت میں پھنس کر بچنے کی تدبیر کرتا ہے، جو کہ بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھا یا برا سوچا جا سکتا ہے۔ جو حال پر راضی نہیں ہے وہ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتا ہے۔
पुरसकून है वो जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं। अक्सर लोगों में तकब्बर होता है मगर उनका नफ्स उनको पता नहीं चलने देता। अगर तुम जरूरतमंद की मदद करने के काबिल हो तो उससे हमदर्दी के चंद बोल बोलना काफी नहीं, बल्कि तुम पर फर्ज है कि उसकी मदद करो। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि ज़हमत नहीं बल्कि रहमत का बायस थी। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि दूसरे मुझे बेवकूफ़ लगें। मैंने कभी खुद को इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब मुझे गुनहगार नजर आएं। जानवर जब भूखा हो या खतरे में हो तो इंतहाई खतरनाक होता है, और इंसान जब पेट भरा हो और ताकतवर हो तो इंतहाई खतरनाक होता है। हैसियत का कभी गुमान ना करना। हमेशा याद रखना, उड़ान जमीन से शुरू होती है और जमीन पर ही खत्म होती है। जब अचानक दिल उदास हो जाए तो वो रूह मरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह मरम्मत हो जाती है। जिसने निभाना होता है वो 1000 गलतियों पर भी माफ कर देता है, और जिसने नहीं निभाना होता वो एक गलती को ही बहाना बनाकर आपको छोड़ देता है। छोटा बनकर रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो मां भी गोद से उतार देती है। हर इंसान के अंदर 2 बेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का और दूसरा बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते पिलाते हैं।